جمعیت العلماء کی طرف سے ایک پیغام یہ آیا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں جو ہمیں کرنا چاہیے، پہلا کام اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو کان کھول کے سن لیجئے، بعد میں پچھتانے سے افسوس نہیں ہوگا۔ جان اور عزت ہاتھ سے جانے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا، وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے سدھر جانا چاہیے۔ اپنی مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنانا، حیا، عفت اور عصمت کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرنا، توحید کا عقیدہ اللہ ایک ہے، رسالت کی عظمت اپنی بچیوں کے دل میں پیدا کرنا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں آدھے گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو کسی مستند کتاب اور ذہن اور دل اور دماغ کو متاثر کرنے والی کتاب کی تعلیم کرنا، کسی عالم دین کا بیان جو ایمان کی اہمیت اور جذبات پر مشتمل ہو وہ بیان سنانا تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو۔ ازواج مطہرات، صحابیات اور اللہ کی نیک بندیاں، اولیاء اکرام کے ایمان افروز واقعات اور ان کی زندگیاں، سیدنا عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، ان بزرگان دین کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کی مائیں کیسی تھیں، ان کی زندگیاں اپنے گھر میں سنانے کا اہتمام کریں، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام مخلوط نظام تعلیم، اپنی بچیوں کو ایجوکیشن سسٹم سے بچائیں۔ جو ماں باپ اپنے بچیوں کو ایجوکیشن دیتے ہوں، یاد رکھ لیجئے وہ اپنی بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے۔ میری بچی کی عزت محفوظ ہو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، اسی واسطے وہ ایجوکیشن اپنی بچیوں کو دینے پہ راضی ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی خاندان اپنی بچی کو ایجوکیشن دے رہا ہے، یاد رکھ لیجئے وہ اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی عزت اور خیالات کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا کام، جو لڑکیاں اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کے لیے کوشش کریں کہ محلے میں واپس آنے کے بعد، گھر واپس آنے کے بعد محلے کی کسی باجی، کسی معلمہ، کسی عالمہ حافظہ خاتون کے پاس انہیں دینی تعلیم بھی دیں۔ کالج پڑھائیں، اسکول پڑھائیں، آپ ضروری سمجھتے ہو، لیکن واپس آنے کے بعد آف لائن ہو یا آن لائن ہو دینی ذہن سازی کے لیے اسے دینی کلاسز بھی دیں۔ اب تو بہت آسان ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ عالمہ بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، گھر بیٹھے بیٹھے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ ایگزام دینے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ سال بھر گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن اپنی بچیوں کو عالمہ بنا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو عالمہ بنا سکتے ہیں۔ چوتھی بات، ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں کے ساتھ مل کر کہیں ٹیوشن پڑھنے جانے کا اپنی بچیوں کو ہرگز موقع نہ دیں۔ کسی ٹیچر، کسی ساتھی، اپنی کلاس فیلور یا اسٹوڈنٹ کے گھر جا کر کسی بھی تعلیمی ضرورت کے نام پر اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے گھر جانے کی اپنی بچیوں کو ہرگز اجازت نہ دیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے آن لائن منگا لیا جائے گا، سہیلی سے بول دو فوٹو اٹھا کر بھیج دیں، ہم زیراکس نکال کے دے دیں گے۔ سہیلیوں کے گھر جانا بھی اب عزت کی حفاظت کا ضمانت نہیں ہے۔ پانچویں چیز، اسمارٹ فون اور بائک اپنی بچیوں کو نہ دلائیں شادی سے پہلے، یہ بھی برائی کی جڑ ہے اور برائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ واٹس ایپ میسیجز، انٹرنیٹ کا آزادانہ استعمال، اکیلے میں بیٹھنے کے بعد پاسورڈ لگا کر، فون کا پاسورڈ الگ ہے، واٹس ایپ کا پاسورڈ الگ ہے، اور ٹویٹر وغیرہ میں الگ سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اور باپ کو، بھائی کو، ماں تک کو اپنا فون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے موبائل اور گاڑی اپنی بچیوں کو نہ دلائیں۔ اور چھٹویں بات، موبائل ریچارج یا زیراکس کرانے کے لیے مسلمانوں کے زیراکس دکانوں پر جانے کی کوشش کریں، اور بعض غیر مسلم جو سیکولر ہیں ان سے ہم کو شکایت نہیں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو پیسے کی لالچ میں آپ جہاں سے اپنا آدھار کارڈ زیراکس کراتے ہوں یا موبائل ریچارج کراتے ہوں وہاں سے نمبر لے کر بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی، غلط راستے آنے کی خبریں آئی ہیں، تو جمعیت العلماء نے اپنے لیٹر پیڈ پر اعلان دیا ہے۔ ساتویں بات، غیر مسلم لڑکیوں سے بھی دوستی کرنے سے احتیاط کی بات کی جائے۔ دوستی ہو ایک حد تک ہو، لیکن حد پار کر کے اس کے اخلاق عادات دیکھے بغیر بھی گہری اور دلی دوستی ہو جانا یہ نقصان دہ ہونا بھی ثابت ہوا ہے۔ آٹھویں بات، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ بچی خاموش بیٹھی ہے، بیزار ہے، بات نہیں کر رہی ہے، کون سے راستے سے آتی جاتی ہے،
دوستیاں کس سے ہے، سہیلیاں کون ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی کوشش کی جائے۔ 9ویں بات، بچیاں اگر کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہوں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام استعمال کر رہی ہوں تو انہیں اس سے روکا جائے، اس واسطے کہ فیس بک اور انسٹاگرام یہ تعلیمی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خواہشات پورے کرنے کے لیے ہے۔ کون سا سلیبس وہاں پر آئے گا؟ انسٹاگرام پر کون سا سلیبس آتا ہے؟ فیس بک پر کون سا سلیبس آتا ہے؟ انٹرنیٹ کا جو حصہ ہمارے بچیوں کی تعلیم کے لیے ہے وہ بھی یوز کر رہی ہوں تو اس پر بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نگرانی کی جائے۔ اور 10ویں بات، مسلمان بچیاں جب بالغ ہو جائیں، نکاح کے لائق ہو جائیں تو فوراً کسی مسلم لڑکے کا انتخاب کر کے نکاح فوراً کر دیا جائے۔ پڑھنے کے بہانے، ایجوکیشن کے بہانے، ڈگریاں حاصل کرنے کے بہانے نکاح میں دیری نہ کریں۔ نکاح کر دیں گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا، اسے کالج لانے لے جانے کے لیے اب اس کا شوہر لائے گا، لے جائے گا، باپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، اب بھائی کو ٹینشن نہیں ہوگا، اب شوہر جائے گا، شوہر لائے گا۔ اب جب ایک عورت کو اور ایک شوہر کو، دونوں کو ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ ہو گیا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور وہ میرا شوہر ہے، اب اس لڑکی کو کوئی دوسرا بھی نہیں چھیڑے گا اور اس لڑکی کی توجہ کسی دوسرے کی طرف بھی نہیں جائے گی۔ پڑھائی کے بہانے شادی میں دیری نہ کریں، شادی پڑھائی میں مخل نہیں ہے۔ کئی اللہ والے ایسے ہیں جو پڑھائی کرتے ہوئے شادیاں بھی کیے ہیں اور پڑھائی میں انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، پڑھائی میں کرنے کے لیے شادی نقصان ہے، اور کو ایجوکیشن میں بازو سامنے پیچھے لڑکوں لڑکیوں کو بٹھا لے کر چھیڑ لیتے ہوئے پڑھنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ یعنی لڑکیاں ہیں، گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے اور ڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور پورے گلچھرے بھی اڑائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایجوکیشن میں ڈسٹرب نہیں ہوگا، شادی ہوتے ہی ایجوکیشن میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کیا لاجک ہے، دیکھیے کیسی عقل مندی کی بات ہے۔ اس واسطے یاد رکھیے، عمر ہوتے ہی فوراً شادی کر دی جائے۔ 11ویں بات، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو غیر مسلم اپنے اس مسلمان مذہب کے لڑکوں سے نکاح کرنے اور اسلام پر باقی رہنے اور اسلام پر جینے مرنے کے عزائم اور توحید پر جان دینے کے جو واقعات، ایمان اور صحابہ کی جو زندگیاں ہیں وہ اپنی بچیوں کو سنانے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے، یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں آپ کی بچیوں کی حفاظت کی خاطر ہے۔ امام صاحب کی، حافظ صاحب کی، مفتی صاحب کی، خطیب صاحب کی بچیاں، ان کو اپنی بچیوں کی فکر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کی بچیوں کی فکر آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری یہاں سے بولنا ہے۔ کوئی امام، کوئی خطیب آپ کی بچی کو راستے میں بے حیائی کا کام دیکھتے ہوئے روکنے کی ہمت نہیں کرے گا، ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لا کے آپ کے دروازے میں ٹھوک کر نہیں مارے گا کہ اپنی بچی کو سنبھالو، وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس واسطے کوئی بڑے کام نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا زمانے جاہلیت میں، یعنی آج سے 50 سال پہلے جتنا ایجوکیشن نہیں تھا، آج جتنا ہے، اس وقت جو انسانیت کے اخلاق کے جو کام کر رہے تھے، آج ایجوکیٹڈ لوگوں سے بول رہے ہیں آپ کے دادا جو کام کیے آپ کر لیجئے بس۔ اس زمانے میں جو حیا اور پردے کا کام آپ کے باپ داداؤں نے کیا ہے وہ کام آج کر لیجئے۔ جیسے آپ کے باپ دادا اور آپ کی ماں اور پھوپھی اور خالہ کی عزتیں محفوظ ہیں، آج بچیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے اپنی ذمہ داری کا، کل کے دن جان چلے جانے پر، عزت چلے جانے پر پھر افسوس مت کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔